بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں زہرا رضا۔ جی ہاں، میں ہوں فہیم عباس، اور آج اس خصوصی نشریات میں ہم واقعہ کربلا کی تاریخی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ بالکل۔ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد اب ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ آج 10 محرم الحرام یوم عاشور ہے، 61 ہجری اور کربلا کا تپتا صحرا ہے۔ 3 دن کی بھوک و پیاس ہے، اور ایک شخص ہے، ایک بوڑھا اور ضعیف شخص جو کہ میدان کربلا کی طرف جائے جا رہا ہے اور اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا رہا ہے، کبھی اپنے دوست، کبھی اپنے بھانجے، کبھی بھتیجے، تو کبھی اپنے کڑیل جواں بیٹے کے سینے سے برچھی نکال رہا ہے، کبھی اپنے بھائی کے بازو، کٹے ہوئے بازو اٹھا رہا ہے، تو کبھی 6 ماہ کے بچے کی تربت بنا رہا ہے۔ یہ شخص کوئی اور نہیں ہے، یہ شخص رسول کا نواسہ ہے، وہ نواسہ کہ جس کے لیے خاتم النبیین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین منی و انا من الحسین کہا۔ یہ وہ نواسہ ہے کہ جس کے لیے رسول نے اپنے سجدوں کو طویل کیا۔ یہ وہ حسین ہے جو کہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، جو فاطمہ کا لال ہے، جو علی کے گھر کا چراغ ہے۔ یہ وہ حسین ہے۔ لیکن آج ایک عجیب وقت آن پڑا ہے اس حسین پر کہ بعد رسول اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھا رہے ہیں، اپنا سب کچھ گوا دیا، بھرا گھر لٹا دیا، سر کٹا دیا، مگر نانا کے دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ امام حسین علی مقام کا سوال بیعت پر ایک انکار، یزیدیت کے رخ پر ایک ایسا تماچا ہے جس نے باطل کی صفوں کو لرزا کے رکھ دیا۔ آج اسی حوالے سے ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے کہ فلسفہ کربلا کیا ہے، کربلا کی تاریخ کیا ہے، کیوں امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی۔ جی ہاں، یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ ہم بچپن سے اس حوالے سے، واقعہ کربلا کے حوالے سے، اس مارکے کے حوالے سے سنتے آئے ہیں، مگر عملی طور پہ کیا چیزیں ہماری زندگی میں شامل ہونی چاہیے، اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور تاریخ اسلام میں جہاں بے شمار واقعات ہیں، اس پوری تاریخ میں اس واقعے کی، اس مارکے کی کیا اہمیت ہے، ہم سارے اہل اسلام کو اس واقعے کے حوالے سے کس طرح واقف ہونے کی ضرورت ہے، اس بارے میں پروگرام میں آج ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج جو معزز مہمانان گرامی موجود ہیں، میں ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا، ہمارے ساتھ ایک ایسے اسلامک اسکالر موجود ہیں جو سینئر نائب صدر ہیں جعفریہ الائنس کے، جو کہ صدر ہیئت ائمہ مساجد امامیہ ہیں، جناب مولانا حسین مسعودی صاحب۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت آواز سے نوازا ہے، اور آج اس پروگرام کی مناسبت سے آپ بہترین جو کلام ہے وہ آج پروگرام میں شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں ریحان انور، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فہیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں۔ مولانا صاحب، موضوع ہمارا ہے واقعہ کربلا کی تاریخی اہمیت۔ یہ بات واقعی حقیقت ہے کہ اتنے واقعات ہیں قرآن پاک میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے کے بھی واقعات موجود ہیں، اور وہ ہر واقعے کا ایک کوئی نہ کوئی مقصد ہے جو ہمیں زندگی گزارنے میں ایک بڑی بہترین انداز میں رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ جو واقعہ کربلا ہے، اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے، ہم ذرا اس بارے میں رہنمائی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین۔ میرے امام علی مقام مظلوم کربلا امام حسین کا ایک جملہ یہاں پہ آپ کے سوال سے متعلق، جو انہوں نے خود اس کی طرف وضاحت کی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیماً لامر مولا۔ اللہ اکبر۔
یوم عاشور یہ تاریخ کا وہ اہم ترین دن ہے کہ جس دن حسین منی و انا من الحسین کی تفسیر آشکار ہو کے زمانے کے سامنے آنے والی ہے۔ یہ تقدیر الہی کا وہ فیصلہ ہے کہ جس کے بعد رہتی دنیا تک حق اور باطل میں تمیز ہو جائے گی، بے شک سچ اور جھوٹ کی تمیز ہو جائے گی، ظالم اور مظلوم کی تمیز کا دن ہے، حق و صداقت اور ایمان کی بلندی کا دن ہے، یہ انسانیت کی معراج کا دن ہے، یہ لقاء اللہ کی اعلیٰ منزلوں کے نام کا دن ہے۔ اس کی تاریخ اگر ہم دیکھتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام سے بھی، چونکہ آپ کا سوال یہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے اگر ہم سلسلے کو چلاتے آئے تو تمام انبیاء کسی نہ کسی عنوان سے کرب و بلا کی سرزمین پر آئے، اور اگر ہم دامن اسلام کو دیکھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھتے ہیں، یعنی اہل اسلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور ایک زانو پہ ان کے بیٹے حضرت ابراہیم ہیں، اور ایک زانو پر امام عالی مقام حضرت حسین علیہ السلام ہیں، اور جبریل امین کا نزول ہوتا ہے، اور وہ وہاں پر آ کر کے پھر یہ ایک پیغام دیتے ہیں کہ رب باری تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کو رکھ لیجئے، ایک کو مجھے واپس لے کے جانا ہے۔ تو یہاں میرے رسول کو یہ معلوم تھا کہ حسین ابن علی نے کیا کام کرنا ہے، یہ فیصلہ حسین ابن علی کر کے آئے ہیں۔ ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے وہ اپنی مرضی سے آتا ہے، اپنی مرضی سے مقام لیتا ہے، اپنی مرضی سے مرتبہ لیتا ہے، اپنا فیصلہ کر کے آتا ہے، کوئی خدا کی طرف سے کوئی اجباری نہیں ہے۔ جس نے جو عالم ارواح میں چاہا ویسا خدا نے اسے یہاں بھیج دیا، یعنی چونکہ فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا حسین نے حسین بننے کو پسند کیا۔ اب میرا رسول بتا رہا ہے کہ ابراہیم کو لے جائیے، حسین کو رہنے دیجئے۔ جیسا کہ آپ کے انٹرو میں بھی یہ بات ہوئی کہ جی ہاں، یہ نانا کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری، یہ آج کے دن کو یوم الفرقان بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے کا وہ دن کہ اس کے بعد سے پھر نانا کا دین محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حسین ابن علی نے آج ہی کے دن کے لیے یہ جملہ اس وقت کرب و بلا کی سرزمین پہ کہا تھا کہ کیا ہے، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی، اگر میرے نانا کا دین نہیں بچ سکتا مگر یہ کہ میں قتل کیا جاؤں، تو اے تلواروں آؤ اور حسین کے لشکر پر ٹوٹ پڑو۔ یعنی یہ اسلام کی وہ تفسیر ہے، عملی تفسیر ہے کہ کیا ہے، روح بلال، اذان میں روح بلالی جو ہے وہ آپ کو کیا ہے، کرب و بلا کی اس ریگستان میں حسین کے خیمے سے بلند ہونے والی حضرت علی اکبر کی اذان میں روح بلالی ملے گی۔ یہ کون ہے؟ خدا بند عالم نے اگر حضرت علی اکبر کو ہم شکل پیمبر بنایا ہے، رسول کی شبیہ بنایا ہے، گفتار میں، کردار میں، ان کے چہرے میں، ان کے وجہ میں، ہر ادا رسول سے مشابہ تھی۔ فرزند حسین، جوانان قمر بنی ہاشم جسے کہا جاتا ہے، حضرت علی اکبر، ان کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ جو ہم شکل پیمبر تھی۔ رسول فرما رہے حسین منی وانا من الحسین، شکل آ رہی ہے ان کے بھی بیٹے میں، یعنی کربلا میں حسین علی اکبر کی اذان دلوا کے بتائیں گے کہ تم نے میرے نانا کی جملوں کو سنا ہے، ان کی آواز کو پہچانتے ہو۔ یہ کیوں حسین ابن علی کربلا میں ہے، یہ کیوں کربلا رونما خداوند عالم نے کرائی، جیسے کہ حسین نے یہ جملہ کہا نا کہ ہم سب کو لوٹ کے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اور حسین تو راضی ہے اس بات پر کہ کیا ہے، جس میں رضا الہی پوشیدہ ہے، تو وہاں رضا الہی کا حصول تھا کہ حسین نے رب کو راضی کرنا تھا، حسین نے رب کو راضی کیا۔ بس میں یہی کہوں گا کہ یقیناً یہ وہ بات ہے، وہ موقع ہے کہ جب اسلام کو آل رسول کی
خون کی ضرورت تھی. یہ شجر اسلام کی آبیاری کے لیے وہ پاکیزہ خون کی ضرورت تھی. تو حسین ابن علی نے صرف اپنا خون نہیں دیا بلکہ اس گھرانے کے آل رسول کے 18 جوان دیے. اللہ اکبر. جو کہ کیا ہے؟ خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اولاد علی میں اور اولاد مطلبی جنہیں کہہ دیتا ہے حضرت ابو طالب کی اولاد میں سے 18 جوان ایسے آئے ہیں جنہوں نے ایک کے بعد ایک اسلام کو کہتے ہیں کہ اس کے شجر کو اپنا خون پلایا ہے. بے شک. تو اب یہ قیامت تک کے لیے حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا کہ نانا کا دین رہے گا، نانا کی اذان رہے گی، نانا کی نماز رہے گی، نانا کی شریعت رہے گی اور آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گونجتی رہے گی. بالکل. ریحان انور صاحب، آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ منقبت جو ہے وہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں. پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں. لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر. جی دوستو، میں ہوں فہیم عباس اور میرے ساتھ ہیں زہرا رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے میں 10 محرم الحرام کی خصوصی نشریات. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں مولانا حسین مسعودی صاحب جو کہ اسلامک اسکالر ہیں اور واقعہ کربلا کی تاریخی اہمیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں.
وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ ریحان انور تھے، جنہوں نے ایک نہایت ہی خوبصورت کلام، ایک بہت ہی ایک خوبصورت منقبت جو ہے وہ پروگرام میں شامل کی۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے کمیل عباس صاحب نے۔ آپ بھی ہمارے پروگرام میں آج شرکت کر رہے ہیں اور اپنی خوبصورت آواز اور آج کے دن کی مناسبت سے کلام آج شامل کریں گے آپ۔ اچھا مولانا حسین مسعودی صاحب، آپ نے ایک بڑے اچھے انداز میں آپ نے یہ بیان کیا کہ حق اور باطل کی تمیز کا دن ہے 10 محرم۔ آج کے دن یہ واضح ہو گیا قیامت تک کے لیے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا اور ہمیں ایک مومن کو یا ایک کلمہ گو کو کس طرح جو ہے اپنی اس کی تمیز کرنی ہے۔ مگر مسعودی صاحب، آج مفادات کی دنیا ہے، انڈیویجول دیکھا جائے یا ملکی ریاستی سطح پہ بھی دیکھا جائے تو بہت سے مفادات کے لیے ان کو دیکھتے ہوئے ہم باطل کو دیکھ کے یا تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں یا اپنی گردن موڑ لیتے ہیں۔ تو یہ ایسی ساری صورتحال میں آج کے دن آپ کس طرح رہنمائی کریں گے سارے ناظرین کی، اور جہاں جہاں تک اب تک چینل کے توسط سے آپ کی آواز جا رہی ہے؟ مثلی لا یبایو مثلو کا امام عالی مقام کا وہ اٹل فیصلہ ہے جس کی بنا پہ یوں کہیے کہ حسین ڈٹ گئے اور کٹ گئے۔ مجھ جیسا یزید تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی یہ ایک ایسا قانون بنایا ہے، ایک ایسی بات پہنچائی ہے، اسی کے لیے پوری کرب و بلا سجائی ہے کہ کسی بھی باطل کی، کسی بھی برے شخص کی، کسی بھی ظالم اور جابر کے سامنے حق کو سلنڈر نہیں ہونا ہے۔ حسین ابن علی نے یہ لا ہی تو ہے جس سے اسلام کی آغاز ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ کیوں شعراء نے کہا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ بنا لا الہ حسین کیوں؟ اس لیے کہ اسی لا سے کہ میں چونکہ کیا ہے اپنے نانا کا نواسا ہوں، میں ان کا وارث ہوں، میں ان کا جانشین ہوں، میں ان کی شناخت اور پہچان ہوں، لہٰذا یہ حسین کو گوارا نہیں کہ جیسے نانا کو کسی باطل طاقت پر کوئی کمپرومائز نہیں تھا، اسی طرح حسین کو بھی کسی باطل کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہی پیغام اگر سمجھ لے تو پورا کربلا سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ کربلا آخر ہے کیا؟ اگر ایک طرف سے حق اور باطل کا مارکا ہے تو دوسری طرف سے صبر و رضا کی منزل ہے۔ بے شک بے شک۔ عبادت کی اگر اوج اور کمال کو دیکھنا ہو تو پھر کربلا کو سمجھنا پڑے گا، اس لیے کہ خود شاعر نے کہا نا کہ کبھی مسجد کی صفوں سے سر کو اٹھا کے مقتل کی طرف دیکھ، توحید تجھے حسین کے سجدے میں ملے گی۔ یہ توحید کہاں سے ملے گا؟ یہ رمز توحید کہاں سے ملے گی؟ یہ خود علامہ اقبال نے جو کہا کہ قرآن از حسین آموختی، قرآن تو میں نے حسین سے سیکھا ہے۔ قرآن کا معنی اور مفہوم رمز قرآن، قرآن نازل ہوا میرے رسول کے قلب پر، بے شک، اور 61 ہجری میں جا کے حسین اس کی تفسیر بتا رہے ہیں سبحان اللہ، کہ قرآن انسان سے چاہتا کیا ہے، قرآن مسلمان سے چاہتا کیا ہے۔ حسین قرآن کے لیے کٹ گئے، حسین اسلام کے لیے کٹ گئے، حسین نانا کی شریعت کے لیے کٹ گئے، حسین حق، اور اس کو کہنا چاہیے کہ پھر میں وہ جملہ استعمال کروں گا کہ جو میرے رسول نے کہا میرے مولا حسین کے لیے، ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجات۔ یہ حسین کون ہے؟ یہ دنیا میں تمہاری ہدایت کے لیے ایک مینارہ ہے، یہ ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، ایک آگاہی ہے، ایک کیا ہے؟ انسان کے لیے بیداری کا نام حسین ہے۔ جو حسین کو
اپنے ذہن میں اپنے قلب میں بساتا ہے اسی کو آگاہی ملتی ہے، اسی کو کیا ہے شعور ملتا ہے، اسی کو کیا ہے مظلومیت کے لیے کھڑے ہونے کا سبق اور درس ملتا ہے۔ حسین نے کیا بتایا، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نیلسن مینڈیلا کو بھی اگر آپ لے لیں تو اس نے کہا کہ جب میں جیل میں قید کی صعوبتیں برداشت کر رہا تھا اور اب مجھ میں تاب نہ تھی، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میری یہ تحریک ناکام ہو جائے گی، تو پھر مجھے خیال آتا تھا، مسلمان نہیں ہو لیکن کیا خیال آتا تھا؟ حسین ابن علی کا خیال آتا تھا کہ جب حسین ابن علی نے تنہو یکتا مدینہ چھوڑا، ہرا مدینہ تھا، چھوڑ کے کعبۃ اللہ ہے، حج کو عمرے میں تبدیل کیا، احرام کو چھوڑ دیا، کفن احرام بھی ہے، لیکن حسین نے فیصلہ کر لیا کہ اب قیامت تک کے لیے میں سارے احراموں کی حفاظت کروں گا، حج کی حفاظت کروں گا۔ حسین حج کریں یا نہ کریں لیکن قیامت تک کے لیے حج کی ضمانت بنے گا حسین۔ حسین کو کفن ملے یا نہ ملے مگر کیا ہے یہ احرام باقی رہے گا۔ میں تو اسی طرح سے بہرحال جس چیز کو اگر ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو حسین ابن علی نے جہاں قربانی دی، پھر یہاں پر اگر یہ ذکر نہ کیا جائے کہ کون سا ایسا سن سال سن کا آدمی تھا جو کربلا میں نہیں تھا۔ حسین کے لشکر بہت چھوٹا ہے مگر ہر جہت کامل تھی، وہاں پیر بھی تھا، وہاں جوان بھی تھا، وہاں بچہ بھی تھا، وہاں بوڑھا بھی تھا، کوئی شعبہ ہے زندگی جس کو کہنا چاہیے کہ ہمارے کوئی سن و سال ایسا نہیں تھا۔ اگر مرد اپنی جگہ ڈٹے ہوئے تھے تو خواتین کا کمال کا کردار نظر آتا ہے، جو رات بھر اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں کہ کل دین پر قربان ہونا ہے، کل اسلام پر قربان ہونا ہے۔ یہ قربانی کا دن ہے، قربانی کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ ہم بھی ابھی 10 ذی الحج کو ہم قربانی کرتے ہیں۔ حسین نے کہا میرے دادا ابراہیم کی قربانی گوسفند کی تھی، میں تو 18 اپنے جوان لے کے جاؤں گا اور اس کے ساتھ انصار و اعوان کی وہ نابغہ ہوں گے کہ جس میں کوئی حبیب ابن مظاہر نظر آتا ہے، کوئی حر ریاحی نظر آتا ہے، کوئی وہاب کلبی نظر آتا ہے، کوئی اوسجہ نظر آتا ہے، کس کا ذکر کیا جائے۔ ہر ایک اپنی جگہ ایک کامل نمونہ عمل تھا مسلمان کے لیے۔ وہاں پر بچیاں ہیں، پیاس ہے مگر زبان پر گلہ نہیں ہے۔ رضا کی منزل سمجھنی ہو، صبر کی منزل سمجھنی ہو، استقامت کی منزل سمجھنی ہو، شجاعت کی منزل سمجھنی ہو، یا یوں کہیے کہ عبادت کا اوج اور کمال دیکھنا ہو تو وہ سب کربلا میں ملے۔ بے شک کربلا میں ہمیں ہر چیز نظر آتی ہے، بچے سے لے کر بوڑھے سے لے کر بیمار تک کی ہمیں قربانی نظر آتی ہے۔ مزید گفتگو جاری رہے گی، ذکر ہو رہا ہے سید شہداء امام حسین علیہ مقام کا۔ وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں میں جائے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ 10 محرم الحرام کی خصوصی نشریات جاری ہے اور علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ واقعات کربلا کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا حسین مسعودی صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں نوحہ خان کمیل عباس صاحب۔ مولانا صاحب، کربلا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کربلا جو ایک میدان ہے وہ بیسیکلی جو جنگ ہے وہ حق اور باطل کی جنگ ہے، کرداروں کی جنگ ہے۔ لیکن میں جاننا چاہوں گی کہ آپ نے بتایا کہ امام حسین نے جیسے ہجرت کی مکے سے مدینہ 28 رجب کو انہوں نے مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، مکے گئے، پھر مکے سے انہوں نے ہجرت کی کربلا کی طرف۔ تو یہ جو قاتل تھے جنہوں نے ان کو بلایا تھا، ان کا مقصد کیا تھا؟ کیوں انہوں نے امام حسین کو قتل کیا؟ جانتے ہیں کہ نواسہ رسول ہے اور ان کی عظمت، ان کا مرتبہ، ہر چیز پتہ ہے، اور جو بلا رہے ہیں، جو قاتل ہیں، وہ کلمہ گو ہیں۔ تو کیا ملا ان کو قتل کر کے؟ کیا اقتدار کی جنگ تھی، لالچ تھی دنیا کی، کیا چیز تھی؟ دیکھیے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ ایک طرف حق و صداقت ہے اور ایک طرف، بلکہ اور آسان کر کے اگر میں کہوں گا تو ایک طرف رحمان اور رحمانیت ہے اور دوسری طرف شیطان اور شیطانیت ہے۔ امام علی مقام کا وہ جملہ یہاں پر میں کوٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب آپ
نکلے ہیں مدینہ سے تو محمد حنفیہ کو لکھ کر کے دیا، اور اس میں پورا ایک وصیت نامہ ہے تفصیلی. اس میں ایک جملہ میں صرف یہاں انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، میں جو یہ نکل رہا ہوں مدینہ سے مکہ کی طرف اور مکہ سے کرب و بلا کی طرف، ان سب چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ ان سب چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہے؟ نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے. صحیح. امت ہو گئی تھی، اصلاح نہیں ہوئی تھی. ابھی اصلاح کی گنجائش تھی، اسی لیے کہ لا الہ آ گیا تھا مگر بنا لا الہ کربلا میں ڈلی. یہ شاعر نے ایسی نہیں کہہ دیا، اور خواجہ اجمیر کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، یہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ بنا پڑی ہے کرب و بلا میں لا الہ کی. اللہ اکبر. یا یوں اقبال نے خود اس کو بھی واضح کر دیا نا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر. یہ جو معراج کی منزل ہے یہ وہاں کرب و بلا میں نظر آتی ہے. اور کیوں نکلے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں یہ میڈیا نہیں تھا. آج تو ابھی آپ یہاں شو کرتے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، اور نہ جانے دنیا کے کس کس گوشے اور کنار میں یہ دیکھا جا رہا ہو. جی ہاں. لیکن اس زمانے میں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں خبر پہنچنے میں کئی دن لگ جاتے تھے. ایسا ہی ہے. یہ نہیں کہا گیا تھا کہ فرزند رسول کو ذبح کیا جا رہا ہے. بتایا کیا جا رہا تھا عوام کو، سمجھایا کیا جا رہا تھا کہ حکومت وقت کے خلاف، اسلام کے خلاف باغیوں نے خروج کر دیا ہے. اس لیے بار بار حسین ابن علی لوگوں کو بتا رہے ہیں، قافلے والے یہ بتاتے رہے کہ ہم کون ہیں، ہمیں پہچانو. حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا ہے کوفے میں، وہاں جا کے وہ شناخت کرا رہے ہیں کہ کون ہوں میں فرزند رسول، میں آل رسول، میں حق کے کیا ہے امام کا نمائندہ ہوں. یعنی یہ بار بار بتانا، حج میں بھی آ کر کے یہ احرام کو کھولنا، اس لیے کہ سوئی بھی انسانیت کو بیدار کرنے کا نام حسین ہے. مظلومیت کے لیے منشی پریم چند کے حوالے سے میں ایک جملہ کہوں گا. انہوں نے وہ جملہ نقل کیا، لکھا ہے اپنی تاریخ میں، بڑا مشہور افسانہ نگار ہے، سب جانتے ہیں. منشی پریم چند کیا لکھتے ہیں کہ واقع کربلا اور مارکے کربلا دنیا کی تاریخ میں وہ پہلی آواز ہے، پہلی آواز کا لفظ استعمال کیا، اور شاید یہ کہ آخری آواز ہو جو مظلومیت کے لیے کھڑی ہوئی ہے، جو مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے کھڑی ہوئی، اور اس کی صدا آج بھی زمین و آسمان کی فضاؤں میں گونج رہی ہے. یہ آج 1400 سال ہو گیا. یہ کیوں باقی ہے؟ یہ اسی لیے باقی ہے کہ سوئی بھی انسانیت کو بیدار کیا جائے. اس وقت مسلمان خواب غفلت میں پڑا، اسی لیے کہ مارتے بھی تھے، روتے بھی جاتے تھے. صحیح سر، اس حوالے سے ہم مزید بات کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ کیونکہ اس وقت جو ہیں وہ کمیل بھی موجود ہیں. تو کمیل، آپ آج کے دن کی اور آج کے موضوع کی مناسبت سے جو کلام پیش کرنا چاہیں گے، ہم بھی اور ہمارے ناظرین بھی اس کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں. کلام کے چند اشارات کی سماعتوں کی نظر عاشور اور وعد عاشور کے حوالے سے بھی پیش کریں گے. سر جھکا سجدے میں کر کے خون اصغر سے وضو جس طرح حق سے ادا ہو تا نمازی سرخ رو سر جھکا سجدے میں کر کے یا خلیل اللہ ذرا یہ امتحان بھی دیکھنا یا خلیل اللہ
بھی دیکھنا توڑتا ہے دام علی اکبر پدر کے روبرو، توڑتا ہے دام علی اکبر پدر کے روبرو، اور ریت کی ننھی لحد پر جس طرح بیٹھے حسین، ریت کی ننھی لحد پر جس طرح بیٹھے حسین، ہاتھ خالی سرخ چہرہ فاتحہ اور قبلہ رو، ہاتھ خالی سرخ چہرہ فاتحہ اور قبلہ رو، اور اس طرح چھینے تے گوہر شمرنے معصوم کے، اس طرح چھینے تے گوہر شمرنے معصوم کے، مدتوں بہتا رہا افسوس کانوں سے لہو، مدتوں بہتا رہا افسوس کانوں سے لہو، اور یا علی وقت مدد ہے آئیے بہر خدا، یا علی وقت مدد ہے آئیے بہر خدا زینب۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، اور نیوز کیفے میں آج 10 محرم الحرام کے حوالے سے ہم ایک خصوصی نشریات میں اپنے مہمانوں کے ساتھ واقعہ کربلا کی تاریخی اہمیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ آج جو ایک قابل مہمان موجود ہیں وہ ہے مولانا حسین مسعودی صاحب، جن سے اس حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، اور نوحہ خان کمیل عباس بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سر، آپ نے کہا کہ اس دور کی بات ہے کہ وہاں انہیں خود آ کے بتانا پڑا کہ ہم کون ہیں، ہم آل رسول ہیں، اور ہمیں پہچانے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے۔ سر، جب یہ واقعہ ہو گیا، 10 محرم گزر گیا تو اس وقت جو وہاں کے رہنے والے لوگ تھے، اور پھر مکہ اور مدینہ سے جب اتنے بھرے ہوئے شہروں سے چھوڑ کے جب امام حسین علیہ السلام اپنے پورے خانوادے کے ساتھ جب پہنچے، ان قربانیوں کے بعد کیا تاثرات تھے؟ کہ اس وقت کیا احساس ہو چکا تھا لوگوں کو کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، یا وہ میں کچھ منظر جو ہے وہ جاننا چاہتا ہوں کہ لکھنے والے اس حوالے سے کیا لکھتے ہیں؟ بہت ہی اہم سوال ہے، مگر بہت مشکل سوال ہے۔ اس کا جواب تو آج تک انسانیت تلاش کر رہی ہے۔ دیکھیے، اس میں اس میں مختلف کیفیات ہیں۔ کچھ وہ لوگ تھے جو حسین ابن علی کو ان کے آنے سے پہلے بھی، واقع کربلا سے پہلے بھی پہچان رہے ہیں، اور پہچاننے والوں میں بھی کچھ ماننے والے تھے، کچھ ان کے دشمن تھے، اس لیے کہ نانا کے دین کو ختم کرنا اصل مقصد ہے اس کے پیچھے۔ پہلی اور آخری بات تو یہ ہے کہ حسین ابن علی وہ اللہ کا دین جو وحی کے ذریعے میرے رسول کے قلب پر نازل کیا گیا، اور میرے رسول نے بڑی زحمتوں، بڑی مشقتوں، بڑی مشکلات کے بعد مسلمان کیا ہے انسانوں کو۔ آسانی سے لوگ مسلمان نہیں ہوئے، وہ چند لوگ کو آپ چھوڑ دیجئے، مگر کیا ہے، وہ بیداری نہیں آتی، اور لہٰذا اسی پیغام کو آگے بڑھاتا۔ اب اس پیغام کو گرانے کی بھی کوشش ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ سورہ بھی خاص طور پہ پڑھ لے، اگر
तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतवैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये कब आई, ये क्यों आई? ये इसीलिए आई थी कि लोगों का ख्याल ये था कि इनकी औलाद नहीं है, ये रहेंगे नहीं, इनका दीन भी इनके साथ चला जाएगा। लेकिन मैं कहूँ कि खुदावंद आलम ने फैसला कर लिया था कि सारी इंसानियत की औलादें जो है वो उनके बेटों से चलेंगी, लेकिन मेरे प्यारे रसूल की औलाद नस्ल जो है वो उनकी पाक बेटी से चलेगी, जिसके लिए कुरान कसीदा पढ़ के बताता है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। और फिर कुरान ने उसको दूसरे अंदाज से जब बयान किया तो फिर अहले बैत का जब तारुफ कराया तो वहाँ पर खुदावंद आलम ने क्या कहा, क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। वहाँ हज़रत ज़हरा की तहारत की गवाही दी गई और यहाँ पर आले रसूल से मोहब्बत और मवद्दत को अजर रिसालत करार दिया है कुरान ने। लिहाजा हमें और आपको ये सवाल जब पैदा होता है तो बहरहाल वहाँ पर कुछ लोग तो थे जो दीन के दुश्मन थे, जो दीन के दुश्मन थे वही हुसैन के दुश्मन थे, बस इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इंसानों की कैफियत मुख्तलिफ होती है। मगर सारे तो दीन के दुश्मन नहीं थे। यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, यही बताना चाह रहा हूँ कि वो लोग जिनकी अक्सरियत थी, जो मुहिब्बान अहले बैत आले रसूल थे, लेकिन वो खामोश थे। क्यों खामोश थे? आज भी खामोश हो जाते हैं। आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम उसके लिए उज़्र तलाश कर लेते हैं। वरना मैं एक जुमला कहूँगा यहाँ पर कि कूफे वालों ने बुलाया था ना, ख़त लिख कर के बुलाया गया था कि आइए और हमारी नुसरत कीजिए। अपनी मदद के लिए फर्जंद रसूल को बुलाया गया है और फर्जंद रसूल सिर्फ उस मजलूम इंसानियत की पुकार पर आए हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तो मैं इतना कहूँ कि कूफे के घर बंद हो गए, उसके दर बंद कर दिए गए आले रसूल के लिए। अगर खौफ था इब्न ज़ियाद का, फौज यजीद का, क्योंकि पहरे लगे हुए थे और कितने लोग जिंदान में चले गए थे, कितने लोगों को कूफे में शहीद किया गया, ये तारीख पढ़नी चाहिए। हुसैन इब्न अली के वाक़े करबला से पहले हुसैन पे फिदा होने वाले कूफे में एक अच्छी तादाद है कि जो असीर भी हुए हैं और शहीद भी किए गए हैं। बहरहाल उसमें हानी का नाम भी आता है, उसमें मुस्लिम इब्न अकील का नाम भी आता है, उनके बच्चों का भी नाम है। एक पूरा तसलसल है, मैं उधर अभी नहीं जा रहा। लेकिन एक इस्लामिक स्कॉलर्स उस वक्त, ठीक है, एक तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और वो काबिल लोग और भी बहुत सारे मौजूद थे, मगर इतने सारे इस्लामिक स्कॉलर्स भी तो होंगे बड़े बड़े, मतलब उनके क्या तासुरात थे इस सारे हवाले से? माल की झनक अल्लाह और झनकार बड़े बड़ों के कदम लड़खड़ा देती, मोहर लगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। आज तक बहुत सारे लोग हैं जिनको हुसैन समझ में नहीं आ रहा है आज तक, जबकि क्या है, देखिए शायर ने कह दिया है, बहुत खूबसूरती से कहा था कि क्या सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नोहे बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम मुसलमान नहीं, हर कौम, ये फ़िरका वो फ़िरका, ये मसलक वो मसलक, ये गुरोह वो गुरोह, ये कबीला ये शहर ये गांव, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं। सही जी। अच्छा सर, करबला में जब हम देखते हैं तो वहाँ सब्र की इंतहा तो हमें नज़र आती है, जुल्म भी नज़र आता है, लेकिन इमाम हुसैन की जो करीमी है, जो सखाफ़त है कि जब हज़रत हुर उनको रास्ता रोकते हैं तो वो उनको भी पानी पिलाते हैं। और जब 9 मुहर्रम को इमाम हुसैन ने मोहलत दी कि कोई है यजीद की फ़ौज में से जो आ जाए इमाम हुसैन के पास, और जिस तरह से पूरी रात खैमों में इबादत की आवाज़ और ज़िक्र इलाही की आवाज़ें गूंजती रहीं, और फिर हज़रत हुर आए और इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल होकर उनको इतना बड़ा शहादत का रुतबा मिला। तो बस यकीनी बहुत अच्छा सवाल है, और ये आज के ज़माने के लिए भी बहुत अहम तरीन सवालों में से एक सवाल है। बस ये करबला नारी से इंसान को नूरी बनाने का नाम है। वाह वाह बेशक। ये जहन्नम से जन्नत का सफ़र सिर्फ हुर ने एक रात में तय कर लिया। मैं कहता हूँ सिर्फ हुर से ही, अगर करबला का वो मुजाहिद जो कल तक क्या है फौज यजीद में था, हुसैन इब्न अली ने अपने लिए इबादत, जिन्हें इबादत सलाम करते,
وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں نماز پہچانتی ہے، بے شک، جنہیں کعبہ پہچانتا ہے، جنہیں حرم پہچانتا ہے، جنہیں حتیم پہچانتا ہے، جنہیں کیا ہے ذرہ ذرہ کائنات کا پہچانتا ہے کہ یہ ہے دو جہاں کے امام، یہ ہے عالی مقام، یہ ہے کیا ہے فرزند رسول. وہ اس منزل میں آ کر کے حر نے جب آیا نا لشکر تو پانی نہیں تھا حر کے لشکر کے پاس. حسین ابن علی نے حضرت عباس کو، غازی عباس کو بلایا، پوچھا پانی کتنا ہے؟ کہا ہماری اگلی منزل تک کے لیے پورا ہے. کہا یہ پیاسے ہیں، انہیں پانی پلاؤ. حر کے لشکر کو پانی پلایا. پھر ایک مرتبہ میرے مولا نے دیکھا، فرزند رسول نے، کریم کی بات کی تھی آپ نے، پھر ایک مرتبہ دیکھا، اور دیکھا کیا دیکھا کہ جانوروں کی زبانیں بھی پیاس سے باہر آئی ہیں، وہ ریگستان کی گرمی ہے. تو کہا کہ یہ بے زباں ہیں، انہیں بھی پانی پلاؤ. آج ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، اینیمل رائٹس کی بات ہوتی ہے. حسین اس وقت بتا رہے کہ کیا ہے یہ جانور بھی، اگر انسان پانی پیے تو جانور کو بھی پانی پینا چاہیے. اور پھر پانی پلانے کے بعد ان کے سموں سے آگ نکل رہی تھی گرمی کی وجہ سے ریگستان پہ دوڑنے کی. قرآن نے بھی قسم کھائی ہے کہ گھوڑوں کے سموں کی یاد رکھنا چاہیے. حسین کی نظر اس گھوڑے کے سموں پر بھی تھی کہ کیا ہے اس پر بھی پانی ڈلوایا کہ اس کو بھی ٹھنڈا ہونا چاہیے. یہ تو انسانیت کیا ہر ایک کے لیے اس زمین کو کیا ہے جنت کا ٹکڑا بنانا چاہتے تھے، اور یزید جہنم کا ٹکڑا بنانا چاہتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، بس کربلا کے بعد، ہمیشہ کربلا کے بعد. آپ سے چاہیں گے کہ آپ نوحہ پیش کریں. آج کی مناسبت سے کلام کی چند اشعار کی سماعت کریں. قبر صغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کی اور ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا دیر لگی، ہے قبر اصغر کی اور شین ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن لاش اکبر دیر لگی، ہے قبر اصغر کی اور اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے شبی شمر کو آج 10 محرم الحرام ہے، یوم عاشور ہے، اور ہم اپنے پروگرام میں واقعات کربلا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آج ہر آنکھ سوگوار ہے اور ہر دل اداس ہے. مولانا صاحب، ہم نے کربلا کی اہمیت کے حوالے سے بات کی، کربلا کا جو مقصد ہے وہ ہم نے آج سمجھنا چاہا، اور زندگی کا بھی جو مقصد ہے، اگر مقصد حیات نہ ہو تو زندگی بھی بے معنی لگتی ہے. کربلا کا جو مقصد ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا. عزاداری کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ عزاداری کا مقصد اگر ہم جاننے کی کوشش کریں، 1400 سال سے ہم یہ غم منا رہے ہیں، اور ہر سال اس طریقے سے منایا جاتا ہے کہ جیسے یہ ابھی آج کے دن ہوا ہو. تو یہ جو مقصد ہے عزاداری کا وہ کیا ہے؟ کس طرح سے یہ ہمارے
ہماری اصلاح کرتا ہے، ہمارے کردار کو صحیح راستے پر جو ہے گامزن کرتا ہے، ہمارے سوچ کو، ہماری فکروں کو اور ہمارے شعور کو بیدار کرتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز کا میں کیونکہ بہت ساری گفتگو ہوئی جی، اور خواتین کے حوالے سے تھوڑا سا پہلو نہیں آیا کربلا کا جو آنا چاہیے، جو ہمارا پورا کلچر جو ہے دنیا کا وہ خواتین پر اور گھر سے میچور ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ جب حضرت زہرا کو، حضرت فاطمہ الزہرا بنت نبی کو رسول خدا خود بتا رہے تھے کہ میرا حسین کرب و بلا میں ذبح کر دیا جائے گا، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا، اس کے بچے بھی اس کے ساتھ، اس کے انصار و امان بھی ان کے ساتھ، اور سب تہ تیغ کر دیے جائیں گے۔ وہاں ظلم کی انتہا ہوگی، بربریت ہوگی، درندگی ہوگی، اور دوسری طرف کیا ہے، میرے حسین کا صبر ہوگا، استقامت ہوگی، شجاعت ہوگی، قناعت ہوگی۔ اس میں پھر ایک مرتبہ حضرت زہرا نے سوال کیا بابا سے کہ بابا یہ میرا حسین قتل کر دیا جائے گا تو کوئی اس کو سوگ منانے والا نہیں ہوگا؟ یہ جو آپ نے پوچھا ہے نا عزاداری، یہ عزاداری کیوں آج تک؟ تو اس وقت ایک مرتبہ حضرت فاطمہ نے سوال کیا کہ بابا یہ میرے حسین پر روئے گا کون؟ نہ اسے کفن ملے گا، نہ اسے دفن ہونا نصیب ہوگا، اس کا لاشا کرب و بلا کی سرزمین پر ہوگا، سر اس کا نوک نیزہ پر ہوگا۔ تو ایک مرتبہ رسول خدا نے پھر اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے جملہ کیا کہا، اللہ اکبر، کہ بیٹی ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا اس وقت، نہ علی مرتضیٰ ہوں گے، نہ آپ ہوں گی، نہ میں ہوں گے، نہ بھائی حسن ہوں گے، مگر خداوند عالم ایک قوم پیدا کرے گا جو قیامت تک حسین پر گریا کرے گی۔ یہ دعائے حضرت زہرا کا نتیجہ ہے، یہ ضمانت حضرت زینب نے دی تھی جب دین بچانے والوں نے دین بچا لیا، اپنی قربانی دے دی، تو اس وقت میں کہوں گا کہ ہاں یہ کربلا پورا نانا کا دین سمیٹ کے کرب و بلا میں جمع ہو گیا۔ کہنے والوں نے کہہ دیا، میں اب اس کی تشریح میں نہیں جا سکتا، مگر اتنا ضرور میں کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ پورا دین سمٹ کے کیا ہے، کرب و بلا میں آ گیا، اور پوری کرب و بلا سمیٹ کے حضرت زینب ام کلثوم اپنی چادر میں لے گئی۔ یہ عزاداری کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ شام غریبہ سے شروع ہوا ہے۔ پہلی مجلس اگر کہیں گے تو شام غریبہ کی مجلس تھی جو حسین کی مظلومیت پر گریا کر رہی تھی۔ یہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا، اور پھر کیا ہے، شام تک جب رہائی ملی ہے تب بھی کیا حال رسول نے پہلی ڈیمانڈ یہی رکھی تھی یزید سے کہ ہمیں گھر لے کے دیا جائے، ہم نے ابھی تک اپنے حسین کا گریہ نہیں کیا، ابھی تک ہم نے اہل حرم کو پرسہ نہیں دیا، ہم ایک دوسرے کو پرسہ دینا چاہتے ہیں۔ اہل شام بھی آئیں گے، محبان اہل بیت بھی آئیں گے، مسلمان آئیں، سب آ کر کے حسین کا پرسہ دیں، اور پھر وہ سلسلہ عزاداری آج تک قائم ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جی ہاں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر محرم کے ساتھ۔ اور یہاں میں ایک چیز کا اگر اضافہ کر دوں کہ شعر بہت آسان ہے، کہ محمد سے وفا تو نے، یا ذرا سا اضافہ کروں گا، کہ محمد اور آل محمد سے وفا تو نے، تو رب تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ واہ واہ واہ، کیا بات۔ اچھا مولانا صاحب، آپ نے پروگرام کے آغاز میں جب ایک سوال کیا تھا ہم نے، تو آپ نے اس پہ بڑی ایک خوبصورت بات کی تھی کہ ہمیں حسین کو اپنے ذہن و قلب میں بسانا ہوگا۔ تو واقعی یہ تو آج ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن سے محبت کرنا عبادت، جن کا نام لینا عبادت، جن کے نقش قدم پہ چلنا عبادت، اور پتہ نہیں آپ دین اور مومن ہونے کے کس منزل تک پہنچ سکتے ہیں صرف ان کے پیچھے چل کے۔ چلیے، صرف محرم کے 10 دن یا یہ 40 دن، اس میں صرف ان کا ذکر کرنا ہے، یا پورا سال ہمیں جو ہے ان کو اس راستے کو اپنانا ہے؟ کس طرح اپنے ذہن میں
اور قلب میں جو بسانا ہے ذرا وہ راستہ تھوڑا سا ڈیفائن کیجیے گا. دیکھیے بہت اچھا سوال ہے اور یہی سوال آپ ہی سے تھا جو پہلے بھی آیا. میں اس کو اور واضح کر دوں کہ جی ہاں کچھ ڈیز ہوتے ہیں, کچھ ویکس ہوتے ہیں, کچھ منتھس ہوتے ہیں, مطلب ہر چیز کے اپنے ایک انوائرمنٹ ہے. رمضان المبارک ہے. جی ہاں جی ہاں. کیا صرف مسلمان ہونے کا صرف رمضان المبارک ہے نہیں کہ بالکل 30 دن کے لیے مسلمان ہو جاؤ اور پھر 11 مہینے نہ مساجد بھر لیں اور اس کے بعد وہ ہماری کیا ہے ریفریشمنٹ کورس کہلاتا ہے. اسی طریقے سے لیلۃ القدر آتی ہے. حالانکہ قدر تو جس رات کو انسان اپنی قدر پہچان لے وہی لیلۃ القدر ہے. واہ واہ. تو بس میں تو یہ کہوں گا کہ جی ہاں مگر لیلۃ القدر ہے. عید آتی ہے, بقرعید آتا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے اب تو پوری دنیا ڈیز منانے لگی ہے اور اب یہ ہمارے حال میں ہیں کیا ہے 14 اگست گزری ہے, نیشنل ڈے گزرا ہے ہمارا. تو کیا نیشنل ڈے ایک دن ہے؟ نہیں, پورا سال احساس پورا ہونا چاہیے کہ سال ہم نیشنل زندہ ڈے قوم ہے. ہیں, آزاد لیکن قوم. یہاں موٹیویشن کہلاتی ہے. یہاں انسان کو اپنے تمام امور چھوڑ کے اس کی طرف رغبت زیادہ کرنی ہوتی ہے. سر یہ ریفریشمنٹ کورس جو یہ ہے بھی حسین یہاں سے کیا لے کے آگے نکلنا چاہیے ہمیں, کہ اس کیا سبق آپ کہیں گے؟ کہ سبق تو اقبال کہہ گئے نا اچھا کہ رمز قرآن, میں نے پہلے عرض کیا رمز قرآن از حسین آموختی. یہ حسین ابن یہ کربلا نے مجھے قرآن کا معنی اور مفہوم سکھایا ہے. یہ کربلا نے سکھایا ہے. یہ ذبح عظیم کی منزل ہے. یہ بات اگر ہم سمجھ لینا تو بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے قربانی دی. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن, انہوں نے جواب بھی دے دیا اور پھر ان کو نبوت کے ساتھ ساتھ خداوند عالم نے امامت کا درجہ بھی عطا کر دیا. لیکن اسی امتحانات کے نتیجے میں انہی کے فرزند حسین ہیں. تو آج جیسے کہ ابھی شاعر نے پڑھا بھی تھا نا کہ حضرت ابراہیم نے جب اپنے اسماعیل کو لٹایا تھا نا تو ان کے ہاتھ پیر کو باندھا تھا کہ ہل جل نہ ہو, تکلیف کم محسوس ہو. اپنی آنکھوں پہ پٹی رکھی تھی کہ میں دیکھ نہیں سکتا اپنے جوان سال کو اپنے ہاتھوں سے ذبح. یہاں حسین ابن علی اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے علی اکبر کو بھیج رہے ہیں. سب جانتے ہیں, رات کو سب نے بتا دیا کون کہاں پر شہید ہوگا. ایک ایک کو جگہ دکھائی گئی لیکن ہر ماں تیار کر رہی تھی اپنے بچوں کو. میں تو یہاں کہوں گا تیاری کا عالم ہم اور آپ ماں اور بیٹے کے حوالے سے کہیں یا بیٹی اور باپ کے رشتے کو لیں. کون کون سے رشتوں کو میں یہاں ذکر کروں. وہ ننھی سی بچی سکینہ میری شہزادی کہ جب شب عاشور آج کی رات جب خور کے قافلے والوں نے اور ان کے قبیلے والوں نے پانی اور کچھ غذائیں بھیجی ہیں اور وہ قافلے والے ان کے یعنی قبیلے والے غذا لے کر کے آئے تو پانی کا کوزہ تھا. حضرت ثانیہ زہرا حضرت زینب کوزہ لے کر کے, کیونکہ جو چھوٹا ہوتا ہے اس کے پاس سب سے پہلے پانی لے کے جایا جاتا ہے. حضرت زینب حضرت سکینہ کے پاس پانی بھرا کوزہ لے کے آئی کہ اٹھو بیٹی پانی پی لو, پانی آ گیا, پانی آ گیا. اب ذرا سوچئے کہ کوئی 3 دن کا پیاسا ہو اور پانی آ جائے تو اس کا کیا عالم ہوتا ہے. لیکن ایک مرتبہ پھر حضرت سکینہ سوال کیا کہ امو آ گئے, کیا میرا چچا عباس آ گئے؟ نہیں بیٹا وہ نہیں آئے مگر پانی آ گیا, یہ پانی پی لو. تو حضرت سکینہ نے کہا کہ آپ مجھ سے زیادہ پیاسی ہیں پھوپھی اماں, آپ مجھ سے زیادہ پیاسی ہیں, آپ کی پیاس مجھ سے زیادہ, آپ مجھ سے پہلے سے پیاسی, پہلے آپ پی لیجئے. جذبہ تو دیکھیں سار کا. اس بچے کو بھی وہاں پتا ہے کہ میری ڈیوٹی کیا لگائی ہے خدا نے. اللہ اکبر. اور اس وقت حضرت زینب نے ایک جملہ کہا, بیٹا جو چھوٹا ہوتا ہے نا اسے پہلے پانی دیا جاتا ہے, لہذا تم پی لو. حضرت سکینہ نے وہ کوزہ لیا اور ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی, پانی نہیں پی رہی. تو حضرت زینب نے پوچھا بیٹے کیا ارادہ ہے؟ کہ آپ ہی نے تو کہا ہے پھوپھی اماں کہ جو چھوٹا ہوتا ہے اسے پانی پلاتے ہیں. دیکھیے کم سنی کا عالم ہے. تو کہا میرا اصغر مجھ سے بھی چھوٹا اور مجھ سے زیادہ پیاسا ہے, لہذا میں اس کے لیے کوزہ. یہ ایثار کی منزلیں ہم کہاں سے سیکھیں؟ ہم اپنے بچوں کو یہ درس, یہ جو قرآن کو اگر عملی طور پر کھول کے رکھنا ہے آپ نے تو کربلا کا ایک ایک چیپٹر پڑھیے,
ایک ایک عنوان پڑھیے، ایک ایک ذات کا مطالعہ کیجئے، آپ کو انسانیت بھی سمجھ میں آ جائے گی، زندگی گزارنے کا اسلامی طریقہ اور سلیقہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ بالکل صحیح۔ آپ کا بے حد شکریہ، آپ تشریف لائے مولانا حسین مسعودی صاحب، اور آج کے دن کی مناسبت سے آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں رہنمائی بھی فرمائی، اور اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا سب سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعہ کربلا کے حوالے سے جو صبر و استقام کا اور جو جذبہ احسار کا جو اصل فلسفہ ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانے سے پہلے کمیل عباس سے درخواست کریں گے، اور ریحان انور سے درخواست کریں گے کہ آپ شہادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اگر سلام پیش کریں گے تو ہمارے پروگرام کی اور اس نشست کی شان جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ فہیم عباس کو، زہرہ رضا کو اور نیوز کیفے ٹیم کو آج کی اس خصوصی نشریات سے اجازت دیں، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام۔